الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال تعالى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ہم ربیع الاول کے مہینے میں ہیں اور یہ ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ماہتاب رسالت سرور کائنات امام الانبیاء خلاصۃ الموجودات حضرت محمد عربی الحاشمی علیہ صلاۃ و سلام بعدد ذرات السماوات والأرض وبعدد خلائق السماوات والأرض ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی بعثت مبارکہ یہ اس امت کے اوپر، مؤمنین کے اوپر خاص طور پر، عمومی طور پر پوری انسانیت، پوری کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے دنیا آخرت دونوں جہاں میں بڑا احسان اور بڑی رحمت ہے. اسی موضوع کو آج کی جمعہ سے شروع کریں گے اور آئندہ کی جمعوں میں بیان کریں گے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور آپ کا امت پر احسان ہونا، آپ کا مؤمنین پر احسان ہونا، جسے اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مؤمنین پر احسان فرمایا کہ ان میں ایسے رسول بھیجے. تو سارے نبیوں کی بعثت اس امت میں مؤمنین کے لیے کیا احسان ہے،
اسے مختلف عنوانات کی شکل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام اور آپ کے مراتب اور آپ کی حمد اور آپ کی نعت کے ساتھ آئندہ جمعوں میں بیان کرتے چلیں گے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بعثت واقعتاً اس امت پر، خاصتاً مؤمنین پر اللہ کا بڑا احسان ہے۔ ان احسانوں میں سے ایک احسان یہ ہے کہ سرکار کی بعثت کے ذریعے انسانوں کو انسانیت کا سبق ملا۔ سرکار کی بعثت کے ذریعے بچھڑے ہوئے ایک ہوئے، سرکار کی بعثت کے ذریعے دلوں کی تنگیاں ختم ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے دشمناواتیں محبتوں میں بدلی، سرکار کی بعثت کے ذریعے کینہ ختم ہوا، بغض ختم ہوا، عداوتیں ختم ہوئی، رشوتیں ختم ہوئی، ظلم و ستم ختم ہوا، سرکار کی بعثت کے ذریعے جھوٹ ختم ہوا، سچائی وجود میں آئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے حقوق کی پاسداری کا لحاظ دنیا کے لوگوں میں پیدا ہوا، سرکار کی بعثت کے ذریعے کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو گالی دینا، زبان کے ذریعے اپنے بدن کے اعضاء کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہوا۔ سرکار کی بعثت کے ذریعے دنیا کے لوگوں کو احسان کرنے کا مرتبہ معلوم ہوا، سرکار کی بعثت کے ذریعے قبیلے ایک ہوئے، خاندان ایک ہوئے، کٹنب میں میل ملاپ پیدا ہوا، سرکار کی بعثت کے ذریعے رشتہ داروں کا پاس و لحاظ معلوم ہوا، سرکار کی بعثت کے ذریعے ماں باپ کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے بھائی بہن کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے رشتہ داروں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے بڑوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے چھوٹوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے آپس میں مل جل کر رہنے والوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے مالک کے حقوق کی پہچان ہوئی، مزدور کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے رشتہ داروں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے پڑوسیوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے محلے والوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے حاکموں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے رعایا کے اور پبلک کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے بستی والوں اور ملک والوں کے حقوق کی پہچان ہوئی، سرکار کی بعثت کے ذریعے اپنے ساتھیوں اور دوست احباب اور متعلقین کے حقوق کی پہچان ہوئی۔ یہ سرکار کی بعثت کا اس امت پر احسان ہے۔ ایک احسان یہ ہے کہ آپ نے وہ تعلیم دی اس امت کو، آپ نے امت کو وہ حقوق بتلائے جس تعلیم اور جس حقوق کے ذریعے قبائل اور کٹنب میل جلال کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ آپ کا احسان ہے یہ کہ پیارے آقا علیہ السلام نے آپس کے وہ حقوق مومنوں کو سکھائے جن حقوق کے ذریعے نہ ماں باپ سے بیٹوں کو نفرت ہو، نہ ماں باپ کو بیٹوں سے نفرت ہو۔ آپ نے اس امت کو وہ حقوق سکھائے جس حقوق کے ذریعے نہ بھائی بھائی کا دشمن بنے، نہ بھائی بہن کا دشمن بنے، نہ بہن بھائی کی دشمن بنے۔ یہ ایک بڑا احسان ہے۔ قبیلے ٹوٹے ہوئے تھے، اپنے اپنوں کے خون کے پیاسے تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے وہ تعلیم دی
کہ جو اپنوں کے خون کے پیاسے تھے اب وہ دوسروں کے لیے اپنا خون دینے والے بن گئے. یہ سرکار کا اس امت پر احسان ہے. کاش یہ ٹوٹی ہوئی امت ان باتوں کو سمجھ لے. کتنی ٹوٹی ہوئی امت ہے. بیچارہ کہنا پڑتا ہے. بیٹا گھر میں جاتا ہے باپ سے سلام نہیں کرتا. بیٹی گھر میں بیٹھی ہے ماں سے بات نہیں کرتی. ماں باپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں تیرا کوئی حق نہیں ہے میرے گھر سے نکل جا. کتنی ٹوٹی ہوئی بیچاری امت ہے. بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں جاتا. بہن بھائی کے جنازے میں نہیں آتی. آئی ہوئی بہن کو جنازے سے نکال دیا جاتا ہے. بہن کو دروازے کی چوکھٹ سے دھکے دیے جاتے ہیں. بھائی بہن کو بددعائیں دیتی ہے. بہن بھائی کو بددعائیں دیتی ہے. کتنی بیچاری امت ہے. کتنی ٹوٹ گئی ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان کیا اس امت پر کہ آپ نے قبیلوں کو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے آپسی حقوق کی تعلیم دی کہ یہ حقوق ہے اسے ادا کر لو تمہارے درمیان کا توڑ ختم ہو جائے گا. بیچارہ نہیں جانتا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابونے کی حالت میں قطع رحمی کی حالت میں رشتہ ناتوں کو توڑنے کی حالت میں اگر وہ دنیا سے جائے گا اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ وہ دنیا والا اسے معاف نہ کرے. جانتا ہی نہیں اور فخر محسوس کرتا ہے میں اپنی بہن سے اتنے سالوں سے نہیں بولتا. میں اپنی بہن سے میں اپنے بھائی سے اتنے سالوں سے نہیں بولتا. فخر محسوس کرتا ہے اس کے گھر پہ کیا جانا. فخر محسوس کرتا ہے اس کا پانی کیا پینا. فخر محسوس کرتا ہے میں اس کے گھر پر نہیں جاؤں. پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تو دعا کرتا ہے. تو دعا کرتا ہے اس حال میں کہ تو اپنے کسی رشتہ دار سے بولتا نہیں ہے. تو دعا کرتا ہے اس حال میں کہ تیرے رشتہ داروں کے ساتھ ابولا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری دعا آسمان و زمین کے درمیان میں لٹکا دی جاتی ہے جب تک کہ تو اپنے رشتہ دار کے ساتھ بولنا شروع نہ کر دے. اور وہ سمجھتا ہے میری دعائیں وہ سمجھتا ہے میری عبادتیں. یہ پیارے آقا علیہ السلام کا احسان ہے. میں نے سنا گزشتہ جمعہ بھی مفتی صاحب جو آئے تھے انہوں نے والدین کے حقوق کے اوپر بات چیت کی. کیا درجہ ماں باپ کا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنت چاہیے ماں باپ ہیں ماں باپ کی خدمت کر لے تجھے جنت مل جائیں گے. اور بیٹے تو اپنے دن رات اپنے دوستوں کے پیچھے برباد کرتا ہے. خدا کی قسم ایک محبت کی نگاہ ماں باپ کی طرف ڈال لے گا تیری جنت کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے رحمت فرما چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. جن کے حیات ہیں جن کے زندہ ہیں اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو خوش کرنے کے پیچھے پڑا ہے دنیا والوں کو. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تیرے ماں باپ تجھ سے خوش ہوں گے تو اللہ تجھ سے خوش ہوگا. تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہوں گے تو اللہ تجھ سے ناراض ہوگا. اب تو سوچ رہے کہ تو کس کا رونا رو رہا ہے. یہ ماں باپ کے حقوق ہیں. اس کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کی تعلیم دی. اعبد اللہ نمبر 1 بندوں پر ضروری ہے اللہ کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا. اللہ نے فوراً دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. اور پھر تیسرے نمبر پر فوراً ارشاد فرما دیا وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے آپ پر جو وحی نازل کی گئی اس امت کو یہ تعلیم دی گئی. یہ احسان ہے کہ اس طریقے سے آپسی حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ. تمہارے درمیان میں محبتیں پیدا ہوگی.
تمہارے خاندانوں میں میل ملاپ پیدا ہوگا، آپسی عداوتیں ختم ہو جائے گی، کینہ کپٹ ختم ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائے گا، دشمناوتیں مٹ جائے گی۔ اللہ نے تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا رشتہ داروں میں ترتیب ہے، گھر میں رہنے کے ساتھ بھائی بھائی آتے ہیں، تو بھائیوں کے حقوق کی تعلیم بھی ابو داؤد کے شریف کے مرسلات میں ہے یہ روایت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا بھائی الاخ الاخوۃ الکبیر، بڑا بھائی درجے میں باپ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے، سلام کلام رکھا جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے۔ چھوٹے بھائی بڑے بھائی کا حق سمجھے، یہ بڑا ہے، ان کی باتوں کی قدر کرنا سیکھیں۔ چھوٹا بھائی یوں سمجھے یہ میرا بڑا بھائی ہے، اور حدیث شریف میں بڑے بھائی کو باپ کے درجے کا بتایا گیا ہے، تو ان کی باتوں کو ماننا سیکھے۔ اور بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں سمجھے کہ میرا چھوٹا بھائی میرے بیٹے کے درجے میں ہے، اس کی صحیح تربیت کریں، اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے بارے میں سوچیں یہ میرے باپ، یہ میرے بیٹے کے درجے میں ہے، تو اس کی جو ملکیت ہے، اس کی کسی ناسمجھ کی وجہ سے اگر وہ برباد ہو رہی ہے تو اسے محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حقوق کی تعلیم ہے، شریعت نے اس کی ترتیب دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ آپس میں ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، ان کا اکرام کرنا سیکھیں، ان کی عزت اور احترام کرنا سیکھیں۔ سرکار کی سیرت کو پڑھیے، یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم یہی چیزیں سنتے چلے جائیں گے، سرکار کی نعت کو سنیں گے، سرکار کی تعریف کو سنیں گے، اور آپ کی بعثت یہ جو احسان ہے یہ اس طریقے سے احسان ہے کہ آپ نے یہ تعلیم دی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی کتنی عجیب سیرت، کتنی عجیب سیرت۔ بھائی عبداللہ، آپ کے کوئی حقیقی بھائی بہن نہیں تھے، میرے آقا علیہ السلام کے سگے بھائی بہن کوئی نہیں تھے، لیکن جس ماں سے آپ نے دودھ پیا تھا دائیں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹے تھے عبداللہ، تو یہ دودھ شریک بھائی تھے عبداللہ اور پیارے آقا علیہ السلام۔ کسی موقع کے اوپر سرکار مدینہ علیہ السلام سفر میں تھے اور یہ خاندان والے ملنے کے لیے آئے، دائیں حلیمہ، ان کے شوہر، آپ کی بہن سیما اور یہ آپ کے بھائی عبداللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب عبداللہ آئے آپ کے بھائی، تو اپنی جو چادر تھی اس چادر کو بچھا دیا زمین کے اوپر، اور بھائی عبداللہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا۔ یہ بھائیوں کے حقوق کی تعلیم ہے سیرت طیبہ سے۔ سب منہ بات کریں، یہاں سرکار چادر پر بٹھا رہے ہیں اور یہ کسی کی چادر کو پھاڑنے میں لگا ہے۔ یہاں سرکار چادر کو بچھا رہے ہیں، یہ کسی کی چادر کو چھیننے میں لگا ہے۔ یہ بھائیوں کے حقوق ہیں۔ اللہ نے نبیوں کے قصے قرآن میں ذکر فرمائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا فرمائی، رب اغفر لی ولی اخی، اور پھر فرمایا وادخلنا فی رحمتک، اے اللہ میرا بھائی کی مغفرت فرما۔ یہ بھائیوں کے حقوق ہے، اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، بچپنے میں کنویں میں پھینک دیا، ابا سے محبت پسند نہیں آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی بھائیوں سے، پہلی مرتبہ تو آپ نے ظاہر بھی نہیں کیا کہ تم میرے بھائی ہو، جب قحط پڑا
اور یہ مال لینے کے لیے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام شاہی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ راشن لینے کے لیے گئے قحط کے زمانے میں. تو آپ نے احسان بھی نہیں جتایا, آپ نے یوں ہی دے دیا. دوبارہ آئے, دوبارہ اس وقت میں اللہ کی ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ باتیں بتلائی. جب بھائیوں کو پتا چلا کہ جس یوسف کے ساتھ بچپنے میں ہم نے اتنا ظلم کیا تھا, ہمارے بھائی کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا, اب یہ تو بادشاہ بن چکے ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا. اپنے تو بیچاری نے کہیں نہ کہیں تھئی جائے, خبر نہیں, بھائی نے چھوٹی سی غلطی کر دی ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, آج تمہاری کوئی گرفت نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. یہ بھائیوں کے حقوق ہیں. سرکار پر جو قرآن نازل کیا گیا, اس قرآن میں ان حقوق کی تعلیم دی گئی. ہم ان حقوق کو پہچاننے والے بنے. بھائیوں کے حقوق, بہنوں کے حقوق. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک حقوق نافلہ, نفل حقوق, جس میں ہے اچھی طریقے سے میل ملاپ رکھنا, اچھی طریقے سے بول چال رکھنا, جس میں ہے کہ احسان کا سلوک کرنا, جس میں ہے ان کی خبر گیری رکھنا, جس میں ہے ان کو وقتاً فوقتاً ملنے کے لیے جانا. اور ایک ہے حقوق واجبہ, فرض حقوق. ہم اس کی ادائیگی کو جانے اور کرنے والے بنے. دونوں طرح کے حقوق. علماء نے لکھا ہے کہ اکثر بھائیوں میں, بھائیوں بہنوں میں, بہن بھائیوں میں یہ جو توڑ پیدا ہوتا ہے, یہ توڑ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور غلط فہمی دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آپس کا توڑ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اور غلط فہمی یہ دوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے آپس کا میل ملاپ کبھی بھی ختم نہ کریں. کسی مسئلے میں اگر کوئی الجھ جائے, کبھی بہن کو غصہ آ گیا, کبھی بھائی کو غصہ آ گیا, کبھی بڑے بھائی کو غصہ آ گیا, کبھی چھوٹے بھائی کو غصہ آ گیا, کوئی بات نہیں. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے دور ہو جائے. تمہاری دوریاں تمہارے تعلقات کے درمیان میں کھائی بن جائے گی, کھائی بن جائے گی. تو اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو دور نہ ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ قریب آ جائیں, آپس میں ملیں. میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے, باقی آپ کو میں وہ قصے سناتا ایک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے. آج تو وقت ختم ہو چکا, اور آج کے بعد کی جمعہ سے مجھے انہی پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت جو اس امت پر احسان ہے, مؤمنین پر احسان ہے, ان احسانات کو بیان کرنا ہے, ان حقوق کو بیان کرنا. آپس میں مل جائیں, اور مل جل کر جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے, جو مسئلہ پیدا ہوا ہے, اس کو حل کروائیں. بات ختم, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. بہن کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے. حقوق واجبہ میں بہن کا سب سے بڑا حق بہن کی باپ کی ملکیت میں میراث ہے. حقوق واجبہ میں بہن کا سب سے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. حضرت انس بن مالک عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ. اگر کوئی اپنے وارث, کسی وارث کی میراث کو کھا جائے گا, اگر کوئی کسی وارث کی میراث کو کم کر دے گا, اگر کوئی وارث کسی وارث کی میراث کو نہیں دے گا, اللہ رب العالمین قطع اللہ میراثہ من الجنہ, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی جنت کی میراث کو ختم کر دے گا. اللہ نے فرمایا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. حقوق ادا کرنے والا مومن یہ جنت کا وارث بنے گا. جنتوں میں سب سے اونچی جنت جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, وہ جنت الفردوس کے وارث بنائے جائیں گے ایسے مؤمنین. پیارے آقا علیہ
والسلام نے فرمایا لیکن جو کسی وارث کی میراث کو کم کر دے گا، نہیں دے گا، کھا جائے گا، اللہ رب العالمین اس کی اس جنت الفردوس کی میراث کو ختم کر دے گا۔ یہ بہن کا حق ہے، اسے دے۔ دنیا میں لینے سے کسی کا حق ادا نہیں ہوتا، اگر کسی نے دنیا میں حق نہیں دیا ہے آخرت میں دینا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی کی زمین کا ایک بالشت کے برابر بھی ایک ٹکڑا ظلمت کسی کا لے لیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے برابر 7 زمین کا ایک توق بنائے گا، ایک ہار بنائے گا جہنم کی آگ کا، اور پھر اسے اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ ایک بالشت પછી વિંગોનો હિસાબ લગાવો। એક વેંટનો જ્યારે આ હુકમ છે, फिर बींगे का, एकड़ का, हेक्टर का हुक्म लगाओ। ये 7 जमीन तक, एक बारिश, पहली जमीन, दूसरी जमीन, तीसरी जमीन, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, उसके बराबर एक टॉक बनाया जाएगा, फिर गले में पहनाया जाएगा। ये हुकूक हैं। तो बहनों के हुकूक जो नाफिला हैं, इनके साथ ताल्लुकात के एतबार से, बहनों के हुकूक जो वाजिबा हैं, फर्ज के एतबार से, लाजिम के एतबार से, इनमें सबसे बड़ा हक इनकी मिरास है। बाप की छोड़ी हुई, माँ की छोड़ी हुई मिल्कियत में दुनिया में न देने से ये अदा नहीं होता, आखिरत में देना पड़ेगा। अल्लाह हम सबकी इससे हिफाजत फरमाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, और रिश्तेदारों के हुकूक हैं, ये शौहर के हुकूक हैं, ये बीवी के हुकूक हैं, और सब बहुत सारे हुकूक हैं। इसे इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस महीने के बाद दोबारा शुरू करेंगे। आइंदा जुमा से ये जो एहसान वाला मौजू शुरू किया है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बअसत मुमिनीन के लिए एहसान है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, इसी उन्वान को आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको आपसे हुकूक, भाइयों बहनों के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।